پاکستان ایک واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پہ الگ ہوا. اللہ نے یہ آپ کو آنر دیا ہے، عزت دی ہے، لیکن کبھی بھی عزت ہے اس کے ساتھ ذمہ داری لازم. کوئی بھی عزت آپ کو نہیں ملے گی ذمہ داری بنا. تو اگر اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت آپ کو دی، آپ کے ملک کو، ایک واحد ملک کے ساری دنیا میں جو اسلام کے نام پہ الگ ہوا، لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں یہ کون سا ملک ہے جو اسلام کے لیے الگ ہوا، کیسا برتاؤ کر رہے ہیں لوگ. تمہارا فرض ہے کہ ہم دنیا کے لیے ایک مثال بنے قرآن اور صحیح حدیث کی. انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، جو حالات ہم مسلمان کی دیکھ رہے ہیں، ہم سب جگہ پٹے جا رہے ہیں، لیکن کہتے نا there is a light at the end of the tunnel، روشنی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں 3 جگہ فرماتے ہیں. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 33، سورہ فتح سورہ نمبر 48 آیت نمبر 28، اور سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 9. ومن فرماتے کہ هو الذي ارسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله، کہ اللہ نے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا دین الحق کے ساتھ، تاکہ وہ سارے دیگر مذاہب پہ غالب ہو، چاہے وہ جوڈائزم ہو، کرسچینزم ہو، ہندوازم ہو، سیکولرزم ہو، ایتھیزم ہو، اسلام سارے پہ غالب ہوگا. 2 جگہ لکھا ہے وقفہ باللہ شہیدہ. ایک جگہ وقفہ باللہ شہیدہ کہ اللہ شہادت کے لیے کافی ہے، اور 2 جگہ لکھا ہے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ کہ کتنا بھی مشرک نہ چاہے تو. اور صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ آخرت کے پہلے 60 سال تک مسلمان دنیا پہ رول کریں گے قرآن اور حدیث کے مطابق. وہ دور تھا جو اللہ کے رسول کے بعد جو خلفاء راشدین کا دور تھا، جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو انہوں نے رول کیا. انشاءاللہ پتہ نہیں کب ہوگا، تاریخ نہیں لکھی ہے، 2 سال بعد، 10 سال بعد، 100 سال بعد، لیکن یہ حدیث میں ہے، ہم اسے مانتے ہیں. اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں، اور اسی لیے ہم قرآن اور اللہ کے رسول کی طرف لوگ کو دعوت دیں، چاہے ہمیں فائدہ ہو یا نہ ہو، دنیا میں فائدہ ہو یا نہ ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر دنیا کے لیے آپ جد و جہد کریں گے اللہ دنیا دے گا، لیکن آخرت کے لیے جد و جہد کرو، آخرت بھی دے گا اور دنیا بھی دے گا. اس چھوٹے سے پیغام کے ساتھ میں میری چھوٹی تقریر کو ختم کرتا ہوں. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.